بغداد کی ہواؤں میں آج بھی وہ نور پھیلا ہوا ہے۔ خانقاہ جیلانی کے آنگن میں ہر دل میں طلب اور روحانی سوال جاگتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے حضرت غوث اعظم کی وہ تعلیمات جو صدیوں سے انسانوں کے دلوں کو بدل رہی ہیں۔ یہ وہ حقیقی روحانی باتیں ہیں جو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں اور روحوں میں اترتی ہیں۔ تو تیار ہو جائیے ایک ایسے سفر کے لیے جہاں پر لفظ آپ کے دل میں نور بھر دے گا اور آپ کی روح کو اللہ کے قریب لے جائے گا۔ پیارے دوستو، بغداد کی ہوا میں اس صبح نور کی لہریں دھڑک رہی تھیں۔ خانقاہ جیلان کے آنگن میں جب سورج کی پہلی کرن اتری تو لگا جیسے رحمت خود روشنی بن کر زمین پر اتری ہو۔ مرید ایک ایک کر کے حضرت کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں طلب تھی اور دلوں میں سوال، پیر کا علم کیا ہے؟ حضرت نے اپنی نگاہ اٹھائی، وہ نگاہ جو صدیوں سے دلوں کو بدل دیتی ہے، اور ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیارے، جو اپنے رب سے دور ہو گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہے، اور جو اپنے رب کو پا گیا اسے کچھ اور کی ضرورت نہیں۔ مریدوں میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت کا لہجہ ملائم تھا مگر لفظ دل کو چیر کر اندر تک اتر رہا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنی خواہشوں کا قیدی ہے وہ اللہ کا آزاد بندہ نہیں بن سکتا۔ یہی وہ اصل تعلیم تھی جو فتوح الغیب کے پہلے باب میں حضرت نے بیان فرمائی تھی کہ روح کی آزادی تب ملتی ہے جب خود کو خدا کے حوالے کر دیا جائے۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ علم بس کتابوں میں ہے، مگر حضرت ارشاد فرماتے تھے، علم وہ نہیں جو زبان پر ہو، علم وہ ہے جو دل کو بدل دے۔ ایک مرید نے پوچھا، حضرت دل کیسے بدلے؟ حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمایا، دل تب بدلتا ہے جب تو اپنے آپ سے جنگ کرے۔ جو اپنے نفس کو ہرا لے وہی اللہ کا دوست بنتا ہے۔ یہ الفاظ بغداد کی سرزمین سے نکل کر آج تک دنیا بھر میں گونج رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ کو غوث اعظم کہا گیا، یعنی سب سے بڑا مددگار، کیونکہ آپ نے لوگوں کو صرف زبان سے نہیں بلکہ نور سے ہدایت دی۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو تو اپنے دل کو نور سے بھر لے، غصے اور حسد سے نہیں۔ آپ کی یہ تعلیمات آج کے دور میں سب سے ضروری ہے، جہاں لوگ علم تو رکھتے ہیں مگر دلوں میں سکون نہیں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس صبر ہے اس کے پاس جنت ہے۔ اس دن ایک مرید نے روتے ہوئے کہا، حضرت میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر میری دعا سنائی نہیں دیتی۔ حضرت نے جواب دیا، تو اپنے دل کو پاک کر لے، پھر دیکھ تیری ہر آہ میں خدا کی آواز ملے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری مجلس رو پڑی، کیونکہ حضرت کی تعلیمات صرف الفاظ نہیں تھیں، وہ زندگی بدل دینے والا نور تھیں۔ بغداد کی رات ٹھنڈی تھی، آسمان پر چاند جیسے کسی نورانی پردے میں چھپا تھا۔ خانقاہ جیلان میں حضرت غوث اعظم اپنے مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے۔ ہوا میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں روح کی صدا تھی۔ ایک مرید نے ہمت کر کے پوچھا، حضرت ہم نے بہت سنا ہے کہ آپ کے پاس علم کا سمندر ہے، بتائیے سب سے اونچا علم کون سا ہے؟ حضرت نے سر اٹھایا، نگاہ آسمان کی طرف کی اور ارشاد فرمایا، سب سے اونچا علم وہ ہے جو تجھے تیرے رب تک پہنچا دے، باقی سب علم صرف زبان کا کھیل ہے۔ پھر آپ نے فتوح الغیب کے ایک کلام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بندے، جب تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر تیرا وجود تیرے رب کی مرضی میں سما جاتا ہے۔ مریدوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے دلوں میں کوئی بجلی کود گئی ہو۔ حضرت نے آگے ارشاد فرمایا، علم کا اصلی مقصد یہ نہیں کہ تو لوگوں سے بہتر بولے، بلکہ یہ ہے کہ تو اپنے اندر کی گمراہی کو پہچان لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اپنے نفس پر قابو پا گیا اس نے دنیا اور شیطان دونوں کو ہرا دیا۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب نے کہا شیطان۔ حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمایا، نہیں، سب سے بڑا دشمن تیرا خود کا نفس ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو تیرے اندر بیٹھا ہے، تیرے ہر نیک کام کو روکتا ہے۔ پھر اس نے ایک بات کہی جو صدیوں سے دلوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، جب تک تو اپنے نفس کی سنتا رہے گا تو اللہ کی آواز نہیں سن سکے گا۔ خانقاہ میں سناٹا تھا، ہر چہرہ جھکا ہوا تھا۔ حضرت کی آواز جیسے خود بغداد کی مٹی میں اتر رہی تھی۔ پھر آپ نے غنیت الطالبین کی ایک تعلیم بیان کی
اللہ تعالیٰ کا ولی وہ نہیں جو کرامات دکھائے، بلکہ وہ ہے جو اپنے دل میں اللہ کی یاد کو قائم رکھے۔ آپ فرماتے تھے لوگ کرامات کو تلاش کرتے ہیں مگر میں کرامات نہیں صدق یعنی سچائی کو تلاش کرتا ہوں۔ پھر ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب گیا ہو تو وہ بھی اللہ کا بن سکتا ہے؟ حضرت کی آنکھیں بھیگ گئیں اور ارشاد فرمایا ہاں، اگر وہ ایک آنسو بھی سچی توبہ کے ساتھ گرا دے تو رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ توبہ کا مطلب صرف معاف کر دے کہنا نہیں، بلکہ اپنے دل کو گناہ کی مہک سے پاک کر دینا ہے۔ آپ نے روحانی سفر کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا روح کا راستہ آسان نہیں، اس میں صبر، توکل اور تجلی کی ضرورت ہے۔ جو ان تینوں کو پا گیا وہ خدا کے نور میں ڈوب گیا۔ ایک مرید نے کہا حضرت توکل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا توکل یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے کوشش کرے مگر دل سے صرف رب پر بھروسہ رکھے۔ آپ کی اس تعلیم نے اس دور کے لوگوں کو بدل دیا۔ جو لوگ کبھی گناہوں میں ڈوبے تھے وہ توبہ کر کے روشنی بن گئے۔ حضرت فرمائے دل کا سکون تب تک نہیں آئے گا جب تک تو اپنی خواہشوں کو اللہ کے حوالے نہیں کر دیتا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر حضرت کی باتوں کا اثر ایسا تھا کہ کسی کو نیند نہ آئی۔ ہر دل سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی یا غوث اعظم دستگیر۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے بندے تیرے اندر دو دنیا بستی ہیں، ایک تیرے جسم کی اور دوسری تیری روح کی۔ جس نے اپنے جسم کی سن لی وہ مٹی بن گیا، جس نے اپنی روح کی سن لی وہ نور بن گیا۔ ایک مرید نے پوچھا حضرت روح کی آواز کیسے سنی جائے؟ حضرت نے جواب دیا جب تو اپنے دل کو خاموش کر لے گا تب تیری روح بولے گی۔ روح کی زبان علم نہیں عشق ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا روح جب تک دنیا کے شور میں پھنسی رہتی ہے وہ اپنے اصل کو نہیں پہچانتی۔ جب تو اپنے اندر کے پردے ہٹا دے گا تب تجھے خدا کی خوشبو محسوس ہوگی۔ آپ نے اپنی تعلیمات کا نچوڑ پیش کیا۔ روح کی پرورش علم سے نہیں ہوتی بلکہ محبت، صبر اور توکل سے ہوتی ہے۔ پیارے اسلامک ڈریم سٹوریز کے ناظرین، آج ہم نے جانا حضرت غوث اعظم کی تعلیمات کا وہ راز جو زندگی بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیے اصلی تعلیم وہ ہے جو عمل میں اترتی ہو اور جو اپنے دل میں اللہ کی محبت جگا لے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل اسلامک ڈریم سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ ہر دل تک روحانی نور پہنچے اور ہر روح کو اللہ کے قریب لے جائے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔ ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔